سنی سنائی باتیں اتنی کثرت کے ساتھ تسلسل کے ساتھ ہمیں بیان کی گئیں، سنائی گئیں، ازبر کروائی گئیں، ہر طریقے سے ہمارے ذہنوں کے اندر ڈال دی گئیں کہ اب حالت یہ ہے کہ کوئی شخص سچی بات کرے تو سچی بات کرنے والا پھنس جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا اس زمانے میں دھڑلے سے جھوٹ بولے چلے جا رہا ہے۔ جھوٹے شخص کو کوئی بھی شخص کھڑا ہو کے اعتراض نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، انگلی نہیں اٹھاتا، اس سے کوئی حوالہ، ریفرنس، دلیل نہیں مانگتا، اور اگر کوئی بندہ سچی بات کر دے تو اس کے اوپر انگلی اٹھتی ہے، سوال اٹھتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، مار کٹائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر فتوے لگ جاتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس زمانے میں جھوٹ بولنا آسان ہے، سچ بولنا بڑا مشکل ہے۔ اس علاقے میں یا کہیں پہ بھی کوئی شخص قتل ہو جائے اور میں وہ قتل کسی شخص کی طرف منسوب کر دوں کہ جی فلاں شخص نے اس کو قتل کیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہو کہ جس کی طرف قتل کی نسبت کی جا رہی ہے وہ شخص اس جگہ پہ، اس مقام پہ موجود ہی نہ ہو، وہ کہیں اور موجود ہو، یعنی وہ موقع واردات پہ نہ ہو، تو یہ اس کی طرف الزام ہے، بہتان لگانا ہے، جھوٹ منسوب کرنا ہے، تو یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ کے اندر بہت سارے واقعات، ان گنت واقعات، مشہور و معروف واقعات ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو ازبر ہیں، یاد ہیں، ہمارے ممبروں پہ، اسٹیجوں پہ، محافل میں، جلسے جلوسوں میں، کتابوں کے اندر، کہانیوں میں، حکایات میں، اشعار میں، قصائد میں ان کو بیان کیا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، لوگوں کو ازبر یاد ہو گیا، صدیوں سے ہم سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آج بھی دھڑلے کے ساتھ سٹیجوں پہ بیان ہوتا ہے، مگر اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی جرت کسی کے اندر نہیں ہے کہ جب کوئی شخص گو جھوٹا شخص حضور کے ممبر پہ کھڑا ہو کے کوئی بات کر رہا ہو، ایسی کوئی جھوٹی بات بیان کر رہا ہو، تو کوئی شخص ہمت والا کھڑا ہو کے اس سے پوچھے، سوال کرے کہ جی یہ بات کہاں پہ لکھی ہے، کس نے کہا ہے تمہیں، یہ بات کہاں سے ثابت ہے؟ تو وہ سوال کرنا ہم نے چھوڑا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جھوٹ ہماری رگوں کے اندر خون کی طرح ہمارے اندر دوڑا دیا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا۔ تو اب نتیجہ یہ ہے کہ اس جھوٹ کو رد کرنے کے لیے، جھوٹ کو صاف کرنے کے لیے، بات واضح کرنے کے لیے اگر سچ بولا جائے تو لوگوں کو جھوٹ پہ اتنا یقین دلا گیا ہے کہ لوگ جھوٹ کو قبول کر لیتے ہیں، سچ کو قبول نہیں کرتے۔ ان واقعات میں سے واقع کرب و بلا تاریخ اسلام کا ایک دردناک ترین پہلو ہے، دردناک ترین واقعہ ہے، بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے واقعہ کرب و بلا کے اندر، جتنی انسان بیان کر سکے یہ بیان سے بھی باہر ہے، اتنا ظلم ہوا آل رسول کے اوپر۔ مگر جھوٹ کا اصول یہ ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والے ہمیشہ، جھوٹ یہ نہیں ہوتا کہ 100% جھوٹ بول دیں، جھوٹ بولنے والے سیانے ہوتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کچھ جھوٹ کے اندر کچھ حصہ سچ کا شامل کرتے ہیں، اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش کر کے بیان کر دیتے ہیں، لوگوں کو یقین آ جاتا ہے، لوگ اس پہ اعتماد کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کافی عرصہ قبل صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ خندق کا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے، تفصیل سے پہلے بیان کر چکا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ حضرت جابر نے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، حضور اور چند لوگوں کی دعوت دی، حضرت جابر حضور کو بلانے کے لیے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل صحابہ کو لے کے حضرت جابر کی طرف چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے، لعاب دہن کی برکت سے وہ چند لوگوں کا کھانا ہزاروں لوگوں کو پورا ہو گیا، یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اور پورا ہونے کے بعد حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب میں نے ہانڈی سے اوپر برتن ننگا کیا، پلیٹ ہٹائی، اس کو دیکھا تو جیسا کھانا ہم نے تیار کیا تھا اتنی ہی مقدار میں اب بھی موجود تھا، جبکہ سارا لشکر کھا چکا تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا۔ بات یہاں تک سچ تھی، آگے پھر جھوٹ شامل کر دیا گیا کہ 2 بچے ان کے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کی گردن پہ چھری چلائی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کی دعا سے پھر وہ دونوں بچے زندہ ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا۔ اب یہ واقعہ
کثرت کے ساتھ بیان ہوتا ہے، جبکہ اس میں ہے کیا 50-50 ہے، آدھا سچ ہے اور آدھا جھوٹ ہے۔ جب آپ کہیں گے کہ جی واقعہ کہاں لکھا ہے تو وہ آپ کو بخاری مسلم سیاستہ میں سے نکال کے دکھائیں گے، عام بندہ خاموش ہو جائے گا، عام بندہ نہیں دیکھے گا کہ جی بخاری کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو بخاری میں آگے کا جو جھوٹ والا حصہ وہ شامل نہیں ہے، صرف آدھا حصہ شامل ہے۔ تو جھوٹ جب بھی بولا جاتا ہے آدھا سچ ہوتا ہے آدھا جھوٹ ہوتا ہے، لوگ اس پورے کے اوپر یقین لے آتے ہیں۔ واقعہ کرب و بلا کے اندر اتنا جھوٹ بولا گیا، اتنا جھوٹ بولا گیا کہ اس کے اوپر مظلومیت کا لبادہ چڑھایا گیا، محبت اہل بیت کا لبادہ چڑھا دیا گیا۔ جو بندہ اس کی طرف سوال کرے، انگلی اٹھائے تو اس کے اوپر فوراً بات شروع ہو جاتی ہے کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے، حضرت علی سے دشمنی ہے، اس کو آل رسول سے دشمنی ہے، اس کو فلاں کے ساتھ محبت ہے، یہ یزیدی ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ مروانی ہو گیا، پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں۔ بھئی بندہ تم جھوٹ بول رہے ہو تو اس جھوٹ کے اوپر سوال کرنا یزیدیت تو نہیں ہے، تم غلط بیانی کر رہے ہو تو غلط بیانی کے اوپر سوال کرنا یزیدیت نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ واقع کرب و بلا وہ بیان کرو جو کہ حقیقت میں تھا، جو اپنے تم نے جھوٹ بیچ میں شامل کیے ان کو نکال دو۔ تو ہماری یہ محرم الحرام میں بھی اور محرم الحرام کے بعد تک شاید سفر کے اندر تک یہ گفتگو جائے۔ واقع کرب و بلا کے اندر جتنے شہداء ہیں جن کا آغاز حضرت مسلم بن عقیل سے ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان سے لے کے میدان کرب و بلا کے اندر جو خانوادہ رسول کے مین لوگ شہید ہوئے ان تک، اور اہل بیت کے جو مین معروف ائمہ ہیں ان تک، ان تمام کے حالات زندگی کو ہم بیان کریں گے، اور ان حالات زندگی کے اندر جو ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے یا غلط واقعات منسوب کر دیے گئے ہیں ان کی بھی صفائی ہو جائے گی، بات کھل کے سامنے آ جائے گی کہ جی حقیقت کیا تھی۔ آج کی ہماری گفتگو حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل خانوادہ رسول میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ حضرت ابو طالب ان کے بیٹے عقیل اور ان کے بیٹے حضرت مسلم، یعنی حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بھتیجے ہو گئے، یعنی حضرت علی کے بھائی تھے حضرت عقیل، تو حضرت عقیل کے بیٹے حضرت مسلم تھے۔ حضرت عقیل کے اور بھی بیٹے تھے، مگر حضرت مسلم بن عقیل کو شہرت جو ملی ہے وہ واقع کرب و بلا کے اندر حضرت امام حسین کا ساتھ دینے کی وجہ سے جو شہادت کا مرتبہ آپ نے پایا، اس وجہ سے ان کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، معروف ہو گیا۔ امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے حضرت مسلم بن عقیل، اور امام حسین کے سفیر کے طور پہ جانا جاتا ہے، ان کو سفیر حسین کہا جاتا ہے، آل ابی طالب میں سے تھے۔ 9 ذی الحج 60 ہجری کو کوفہ کے اندر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا ہے۔ آپ کے والد عقیل حضرت ابو طالب کے فرزند اور قریش کے نسب کے ماہر تھے، قریش میں نسب کے ماہر تھے۔ اسلام کے اندر نسب سیکھنے کی بڑی تاکید ہے، حضور فرماتے تھے کہ اپنا حسب نسب سیکھو۔ جب کسی بچے سے کسی بڑے سے پوچھا جائے کہ تمہارا باپ کون ہے تو وہ فوراً کہتا ہے میرا باپ فلاں ہے۔ اچھا تمہارا دادا کون ہے تو دادے کا بھی عموماً علم ہوتا ہے، تو اس سے پیچھے چلے جاؤ تو کسی کو علم نہیں ہوتا، جی پردادا کون تھا، اس کا والد کون تھا، اس کا والد کون، یعنی یہ نسب جو ہے یہ لوگوں کو معلوم نہیں، حالانکہ اسلام کے اندر اس کی بڑی تاکید ہے، یہ سیکھنا چاہیے۔ تو یہ حضرت عقیل جو تھے یہ نسب شناسی کے بڑے ماہر تھے اور فصحائے عرب میں سے تھے۔ آپ کی والدہ جو تھی ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ پہلا قول ہے کہ ان کا نام علیہ تھا عین کے ساتھ، دوسرا قول ہے کہ ہا کے ساتھ حلیہ تھا۔ آپ کنیز تھیں، شام سے حضرت عقیل نے ان کو خریدا تھا، ان کے بطن سے حضرت مسلم پیدا ہوئے۔ حلیہ کے بارے میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کی شکل ملتی تھی، یعنی حضرت مسلم بن عقیل کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ جاتی تھی، اتنی شکل ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ حضرت علی شیر خدا ان کی شہزادی تھی رقیہ، حضرت مسلم کی شادی حضرت علی شیر خدا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی، یعنی حضرت مسلم جو ہیں یہ حضرت علی شیر خدا کے بھتیجے بھی ہیں اور حضرت علی کے داماد بھی ہیں،
یعنی حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی بھی ہو گئے اور حضرت امام حسین کے یہ بہنوئی بھی ہو گئے. اس طرح مہمات صفین کی جنگ کے اندر حضرت مسلم شریک تھے. صفین کے اندر حضرت علی شیر خدا کے ساتھ رہے ہیں. صفین کے علاوہ ایک جنگ ہوئی ہے قلعہ بہنسا، یہ مصر کے اندر تھا. مصر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کے ان کی کمان میں ایک لشکر روانہ کیا مصر کو فتح کرنے کے لیے. اس لشکر کے اندر جہاں اور اہل بیت کے لوگ شامل تھے، یہ حضرت مسلم بن عقیل یہ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے، اور سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے. یعنی حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کی بات ہے. وہ قلعہ جو تھا اس کا حاکم جو تھا وہ بڑا ظالم اور جابر شخص تھا. کئی مرتبہ قلعہ فتح ہوا، فتح ہونے کے بعد وہ امان طلب کر لیتا تھا، جزیہ کے اوپر آ جاتا تھا، معاہدہ کر لیتا تھا، بعد میں اپنی طاقت جمع کر کے پھر وعدہ خلافی کرتا، پھر مسلمانوں پہ حملہ کر دیتا. الغرض یہ ہوتا رہا، تنگ آ کے حضرت خالد بن ولید نے ایسا کیا کہ اس کے قلعے کے اندر کچھ مسلمان فوجی تعینات کر دیے کہ یہ اس کی نگرانی کریں گے. 2 سے 3 ماہ تک وہ سپاہی قلعے کے اندر نگران رہے. 2-3 ماہ تک وہ جزیہ دیتا رہا، بالکل اچھا بچہ بن کے چلتا رہا مسلمانوں کے ساتھ، اور در پردہ وہ اپنی طاقت جمع کرتا رہا. جب طاقت جمع کر چکا تو اس نے قلعے کے دروازے بند کروا دیے، اور جتنے مسلمان اندر اس کی نگرانی کے لیے حضرت خالد بن ولید نے چھوڑے تھے ان سارے مسلمانوں کو قلعے کی فصیلوں کے اوپر لا کے مسلمان لشکر کے سامنے اس نے سب کو ذبح کر دیا. یعنی پنجابی میں کہہ لو کہ اس نے کہا کہ جو کر سکتے ہو تو اسی کر لو. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس قلعے کے اوپر فتح کرنے کے لیے حملے کیے، مگر قلعہ مضبوط تھا، فتح نہیں ہو رہا تھا. عرصہ گزر گیا، تنگ آ کے ایک دن صحابہ بیٹھے مشاورت کے لیے. اب صحابہ کا جذبہ ایمانی دیکھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سارے بیٹھے تو صحابہ میں سے مختلف مشورے ہوئے لوگوں نے کہ جی کس طرح فتح کریں. دروازہ بند ہے، دروازے تک جانے نہیں دیتے، اوپر سے حملہ کر دیتے ہیں. عرصہ بڑا طویل محاصرہ ہو گیا ہے، تو آگے بھی لشکر لے کے جانا ہے. اس ایک قلعہ نے ناک میں دم کر رکھا ہے. تو صحابہ سے مشاورت ہوئی. بعض صحابہ کا مشورہ یہ تھا کہ جی ایسے کریں، منجیک ہوتی تھی جس طرح اس زمانے کے اندر توپ ہوتی ہے، منجیک ہوتی تھی، منجیک کے اوپر گولا رکھ کے تو نشانے کے اوپر پھینکا جاتا تھا. صحابہ نے کہا کہ روئی کی بڑی بوریاں تیار کرتے ہیں، روئی اس کے اندر ڈال، کپاس ڈال کے روئی کی بڑی بڑی بوریاں تیار کرتے ہیں. ان ایک ایک بوری کے اندر روئی ڈال کے روئی کے درمیان ایک صحابی گھس جائے گا. اس بوری کو منجیک کے اندر رکھیں گے، منجیک چلائیں گے تو منجیک گولا پھینکے گی سیدھا قلعے کے اندر. ہم قلعے کے اندر جائیں گے تو وہاں سے بوریاں اپنے خنجروں سے پھاڑ کے تو باہر نکلیں گے، اندر سے جا کے دروازہ کھولیں گے، جو فصیل کے اوپر لوگ محافظ کھڑے ہیں ان سب کو قتل کر دیں گے. اب اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، تو روئی کی بڑی بڑی بوریاں تیار کر کے ایک ایک بوری کے اندر ایک ایک مجاہد اسلام کو اندر لٹایا گیا، اور وہ بوری رکھ کے منجیک کے اندر تو وہ گولے کی شکل میں اس کو قلعے کے اندر پھینکا گیا. رات کا ٹائم تھا، جیسے ہی بوری جا کے قلعے کے اندر گرتی، جو بھی اندر مجاہد ہوتا وہ خنجر سے بوری کو پھاڑ کے باہر نکل آتا. اندر چند صحابہ کو بھیجا گیا اس طریقے سے، انہوں نے اندر جا کے فصیلوں کے اوپر جو نگہبان کھڑے ہوئے تھے ان کو قتل کر دیا، اور دروازہ اندر سے کھولا. یہ لشکر اسلام اندر داخل ہو گیا، اور انہوں نے اندر جا کے قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا جو حاکم تھا اس کو قتل کر دیا. تو یہ جہاں سے یہ بات شروع ہوئی کہ حضرت مسلم بن عقیل یہ بھی اس لشکر کے اندر شامل تھے. کمانڈر ان چیف حضرت خالد بن ولید تھے. اور یہ ایک مثال نہیں، درجنوں مثالیں ہیں. اہل بیت نبوت کے یہ نفوس قدسیہ اپنی زندگی میں اس واقع کرب و بلا سے پہلے بہت سارے مواقعوں پہ، بہت ساری جنگوں میں
اور واقع کرب و بلا کے بعد بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی کمان میں جنگیں کرتے رہے ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا اور اہل بیت کے درمیان یہ لڑائی جھگڑے کا جو ماحول بنایا ہے یہ ہم نے بنایا ہے، یہ بعد کے لوگوں کی تخلیق ہے۔ ان کے درمیان یہ جھگڑے نہیں تھے، ان کے درمیان یہ لڑائیاں نہیں تھیں۔ ان کو اگر تکلیف ہوتی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول بنے تو حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے حضرت علی شیر خدا کھڑے ہیں، ان کو مسئلہ ہوتا حضرت علی شیر خدا کمپرومائز کرنے والی شخصیت نہیں، ان کو مسئلہ ہوتا وہ سمجھتے کہ ابو بکر صدیق خلافت کا حال نہیں ہے، تو جس طرح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ انہوں نے لڑائی کی، حضرت ابو بکر کے ساتھ لڑائی کر لیتے، جنگ کرتے، مگر حضرت علی شیر خدا نے نہیں کی۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت ہوئی تو حضرت علی شیر خدا پیچھے کھڑے ہیں، کوئی جنگ نہیں کی حضرت عمر کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی سمجھتے ہیں کہ خلافت کا حقدار ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی خلافت آئی تو حضرت علی شیر خدا حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب باغیوں نے حضرت عثمان غنی پہ حملہ کیا تو ان کا دفاع کرنے والے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین تھے۔ حضرت علی شیر خدا نے ان کو دروازہ عثمان پہ کھڑا کیا تھا کہ عثمان کی حفاظت کرنی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کو تکلیف حضرت عثمان غنی سے ہوتی تو اپنے بیٹوں کو ہٹا لیتے، ٹھیک ہے ہمارا راستہ صاف ہو رہا ہے، مگر نہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ قدورتیں جو ہمارے دلوں میں ان کے دلوں میں نہیں ہوتی تھی، وہ صاف دل کے لوگ تھے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کے ساتھ منافقین نے جنگ کروا دی، لڑائیاں ہوتی رہیں، جو کچھ ہوتا رہا۔ اگر ان کے دل کے اندر میل ہوتا، دل کے اندر ہوتی خرابی، تو حضرت امام حسن کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہ کرتے۔ جو باپ کا دشمن ہوتا ہے، بچوں کے وہ دشمنی جب بچوں تک جاتی ہے تو بچوں کے تک جا کے وہ دشمنی شدید ہو جاتی ہے۔ جی باپ کے جانے کے بعد باپ کے دشمن کو بچہ اپنا جانی دشمن سمجھ لیتا ہے کہ جی کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے، اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اس لیے اس نے میرے باپ کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ اگر ان کے درمیان حقیقی دشمنی ہوتی، ذاتی غرض کی دشمنی ہوتی، اپنے مفادات کی دشمنی ہوتی، جو دشمنی کا ماحول ہم بنا کے پیش کرتے ہیں، اگر یہ والی دشمنی ہوتی تو حضرت امام حسن جیسی ہستی کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت نہ کرتی۔ اور اگر حضرت امام حسن سمجھتے کہ حضرت امیر معاویہ خلافت کے حقدار نہیں ہیں، ان کی خلافت نہیں ہونی چاہیے، تو حضرت امام حسن ان کے اوپر بغاوت کر دیتے، مگر حضرت امام حسن نے بغاوت نہیں کی۔ حضرت امام حسین موجود تھے، حضرت امام حسین سمجھتے کہ چلو میرے بڑے بھائی سے حسن سے غلطی ہو گئی ہے، یہ غلط ہاتھ میں بیعت کر بیٹھے ہیں۔ حضرت امام حسن سمجھتے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ خلافت کے حقدار نہیں ہے۔ حضرت امام حسین نے بعد میں جو لشکر کشی کی ہے، جو علم بغاوت بلند کیا ہے، تو حضرت امام حسین حضرت امیر معاویہ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیتے، بغاوت کر دیتے، مگر حضرت امام حسین نے ایسا محبتن اللہ کو ایسا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہانیاں ہمیں سنائی گئی ہیں ان کہانیوں میں کہیں نہ کہیں تو ڈنڈی ماری گئی ہے، کہیں نہ کہیں تو ہیر پھیر ہے کہ ان کے حالات زندگی پڑھیں تو ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے۔ آج کے کسی مصنف کی بات سن لے، کسی مقرر کی، خطیب کی، کسی نقیب کی، ذاکر کی بات سن لے تو ہمیں ماحول کچھ اور نظر آتا ہے، مگر وہ نفوس قدسیہ تھے، پاک صاف دلوں کے لوگ تھے، وہ اس طرح لڑائی جھگڑے اور دشمنیاں نہیں کرتے تھے جس طرح ہم کرتے ہیں۔ اور جس قسم کا ماحول ان کا بنا کے ہمیں سنایا جاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، اس سے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ہم سے بھی گئے گزرے تھے، اتنی لڑائیاں انہوں نے کی ہیں، حالانکہ ایسا تھا نہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر اہل بیت میں سے ہیں، شخصیات میں سے ہیں، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان کے اندر وہ جنگ کرتے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت اور بنو ہاشم کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کوئی تکلیف نہیں تھی، اور بنو ہاشم کو بنو امیہ کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اگر تکلیف ہوتی نا تو پہلا خلیفہ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات خلیفۃ الرسول بنے، تو بنو ہاشم میں سے سب سے مضبوط ترین شخصیت ان کے مد مقابل کوئی بندہ ہی اور ایسا نہیں تھا۔ حضرت علی شیر خدا موجود تھے، حضرت علی شیر خدا بغاوت کر دیتے، علم بغاوت بلند کرتے حضرت عثمان غنی کے خلاف، لیکن انہوں نے نہیں کیا، جبکہ یہ بنو ہاشم سے ہیں اور وہ بنو امیہ میں سے ہیں، انہوں نے بغاوت نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دشمنیاں
اس انداز کی نہیں تھی جس انداز کی ہمیں پیش کی جاتی ہیں۔ اب آپ جھوٹ کا لیول دیکھیں۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کی حالات زندگی جب وہ ان کا وصال ہوا تو مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ صحیح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ 50 سال یا اس سے اوپر آپ کی عمر تھی حضرت مسلم بن عقیل کی جب ان کو شہید کیا گیا۔ یعنی ایک شخص نے زندگی کے 50 سال ایک معاشرے میں گزارے ہیں، اور جب آپ ان کے حالات زندگی کے لیے کتابیں اٹھاتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی ان کا ذکر نہیں ملتا۔ کہانی کا آغاز ہی وہاں سے ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین نے حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے کوفہ بھیج دیا تھا، اور جب کوفہ بھیجا تھا اس وقت ان کا آخری ٹائم تھا، اس وقت تو وہ شہید ہو گئے تھے۔ اس سے پہلے کی جو زندگی انہوں نے 50 سال گزارے ہیں وہ کہاں ہیں تاریخ کے اندر؟ کوئی تاریخ بیان نہیں کرتی۔ اگر کہیں بیان ہوتا ہے جیسے کہ میں نے یہ چیدہ بیان کیا، ایسے برسبیل تذکرہ کوئی تھوڑا بہت ذکر آ جاتا ہے، تفصیل کے ساتھ جس طرح واقع کرب و بلا کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ جیسے لائیو کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے، بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ بیان کر رہا ہے، اور ساتھ تیسرا بندہ بیٹھ کے لکھ رہا ہے۔ اس طرح حضرت مسلم بن عقیل کی حالات زندگی اور سارے واقعات نقل کیے ہیں۔ جب امام حسین نے آپ کو کوفہ کی طرف بھیجا ہے، اس سے پہلے کے حالات کیوں نہیں بیان کیے اس انداز سے؟ اس لیے نہیں بیان کیے کہ ان سے اس سفر سے پہلے، اس واقعے سے پہلے، اس لمحے سے پہلے کے جو حالات ہیں ان کے ساتھ ہمارا مظلومیت والا کوئی تعلق کوئی نہیں ہے۔ ہمارا تعلق محبت کا نہیں ہے، ہمارا تعلق مظلومیت مفاد کا ہے۔ جہاں ہمارا مفاد ہے اس لمحے کو، زندگی کے اس گوشے کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور جس کے ساتھ ہمارا مفاد نہیں ہے تاریخ چھیڑتی تک، تاریخ ذکر تک نہیں کرتی اس کا۔ اور یہ صرف حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں نہیں، آل بیت نبوت کے جتنے نفوس قدسیہ جن کا تعلق واقع کرب و بلا کے ساتھ ہے، کرب و بلا اور کرب و بلا کے بعد کے حالات اپنے مطلب کے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، نہ اس سے پہلے کے نہ اس کے بعد کے کوئی بیان نہیں کرتا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا، تو حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں جو سب سے بڑا جھوٹ بولا جاتا ہے وہ ہے آپ کے بیٹوں کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت مسلم بن عقیل یہاں سے امام حسین کے سفیر بن کے، نمائندے بن کے کوفہ گئے تھے، تو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے بھی تھے، اور وہ 2 بیٹے جب کوفہ کے اندر یہ پکڑے گئے تو وہ 2 بیٹے بھی وہاں پہ شہید کر دیے گئے تھے۔ یعنی حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو گئے تھے اور 2 بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے۔ اور پاکستان کے اندر اتنے بڑے بڑے نامور لوگوں نے یہ بات بیان کی، میں نہ لاں تو تسی آکھنا جی تسی جھوٹ بول دے ہو۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جب گئے تھے 4 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے جی؟ قافلے کے اندر کل ملا کے 4 لوگ تھے۔ ایک حضرت مسلم بن عقیل کی ذات، اور ساتھ بعض روایات میں 2 ہے اور بعض میں 3 ہے۔ 3 بندے تھے رہبری کرنے والے، راستہ بتانے والے، وہ لوگ ساتھ تھے۔ درمیان میں جا کے کوفہ پہنچنے سے پہلے کہیں راستہ بھٹکے، صحرا کے اندر پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ جو راستہ بتانے والے تھے وہ اس پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے وہ فوت ہو گئے، اور راستہ کچھ نہ کچھ ان کو اشارہ کر گئے۔ آبادی تک پہنچے، پانی شانی پیا، تو وہاں سے حضرت امام حسین کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ یہ واقعہ راستے میں رونما ہوا ہے، جو رہبری کرنے والے تھے وہ مارے جا چکے ہیں، تو یہ اچھا شگون نہیں ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ سفر چھوڑ دیتا ہوں، اس کو نہیں کرتے، اس طرف ہمیں رخ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ نہیں، ہر صورت تم نے کوفہ جانا ہے۔ تو اس وقت اگر 2 کڑیل جوان بندے فوت ہو گئے، گرمی برداشت نہیں کر سکے، اگر حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ آپ کے 2 چھوٹے بچے ہوتے تو بڑوں سے پہلے تو بچوں نے فوت ہو جانا تھا۔ انجی گل ہے نا جی۔ دوسرے نمبر پہ بندہ جب کسی خطرناک سفر پہ جاتا ہے تو بچوں کو ساتھ لے کے، ان کو پتا تھا راستہ ہی خطرناک ہے، کہیں بھی کسی نے بھی مخبری کر دی کہ میں کس ارادے سے آ رہا ہوں تو فوج پکڑ کے ہمیں قتل کر دے گی۔ ایسے سفر کے اندر کون ذی عقل، ذی شعور شخص اپنے بچے کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ تاریخی روایات بھی اس کے اوپر موجود ہیں، اور
بہت ہماری کتابیں چھوڑ کے اہل تشیع کی خود کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے بچے شامل نہیں تھے۔ تو یہ جو بیان کر کے کان پہ ہاتھ رکھ کے سر لگا لگا کے تو سناتے ہیں، پورا مجمع بھی روتا ہے اور بیان کرنے والے ذاکر صاحب خود بھی روتے ہیں، تم نے کہاں سے پڑھا ہے؟ اب یہ میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے اہل تشیع کی، ایمی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، بڑی معتبر کتاب ہے انہوں نے، اہل تشیع کی کتاب ہے اور اس کی جلد نمبر 1 ہے منتہی الاعمال۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے پورا واقعہ کہ جی 2 بیٹے ساتھ شامل تھے، وہ پورا واقعہ لکھ کے انہوں نے کہا کہ جی یہ واقعہ عقلاً ماننے والا کوئی نہیں ہے اور ایسا کچھ بھی تاریخ کے اندر موجود۔ اہل تشیع خود لکھتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، وہ لکھ گئے ہیں، شیعہ بھی کان پہ ہاتھ رکھ کے سنائے جا رہے ہیں اور سنی بھی کان پہ ہاتھ رکھ کے سنائے جا رہا ہے۔ کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان دونوں کا تعلق کتاب کے ساتھ نہیں ہے، دونوں سنی سنائی پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو 2 بیٹے شہید ہو گئے تھے، وہ بیٹے شہید نہیں ہوئے تھے، وہ بیٹے ساتھ تھے ہی نہیں۔ یہ بات سب سے پہلے روضۃ الشہداء کے اندر شیعہ مصنف تھا ملا حسین علی کاشفی، 910 ہجری کے اندر یہ فوت ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ شخص ہے کہ جس نے لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے بیٹے بھی شامل تھے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اس سے پہلے کبھی مورخ تاریخ کے اندر کسی مورخ نے آج تک نہیں لکھا کہ یہ 2 بیٹے بھی آپ کے ساتھ شامل تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے بھی بعد میں یہ آ کے بات لکھی ہے انہوں نے جھوٹ لکھی ہے، جو بیان کر رہا ہے وہ جھوٹ بیان کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد علامہ ابن اسیر جزری وہ لکھتے ہیں کہ جب امام مسلم بن عقیل کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو روضہ رسول پہ حاضر ہوئے تو آپ کے ساتھ 2 افراد تھے جو راستہ بتانے والے آپ کے ساتھ گئے، یعنی کل ملا کر یہ 3 بندے تھے اور 2 بندے وہ راستے کے اندر پیاس کی شدت کی وجہ سے فوت ہو گئے۔ اس کے بعد اہل تشیع کی بڑی کتاب ہے بہار الانوار، بہت بڑی ضخیم کتاب ہے۔ بہار الانوار کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کا ذکر ہے مگر ان کے بیٹوں کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا، مال کے اندر پیش کیا گیا ابن زیاد کے سامنے، شہادت سے پہلے انہوں نے مہلت مانگی کہ مجھے وصیت کرنے دو، شہید تو تم نے ویسے کر دینا، مجھے وصیت کرنے دو۔ حضرت مسلم بن عقیل نے 3 وصیتیں اس مال کے اندر کھڑے ہو کے کی ہیں، وہ 3 وصیتیں سننے والی ہیں۔ پہلی وصیت حضرت مسلم بن عقیل نے فرمایا کہ جو اس شہر کے اندر میرے اوپر کچھ قرض ہے تو تم وہ قرض میرا ادا کر دینا، یعنی میں اس حال میں دنیا سے نہیں جاتا کہ پیچھے قرضہ میرے اوپر رہ جائے، تو تم قرضہ ادا کر دینا۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ جب مجھے شہید کر دیا جائے تو میری لاش حکومت سے لے کے مجھے جنازہ پڑھ کے دفنا دینا۔ تیسری وصیت کی، فرمایا کہ میں نے امام حسین کو پیغام بھیجا ہے کہ لوگ کوفہ والے آپ کے ساتھ ہیں مگر یہاں ماحول بدل گیا، یہ سارے کے سارے بغاوت کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، یہاں منظر بدل گیا ہے، وہ میرے خط کی وجہ سے کوفہ کی جانب چل پڑے ہوں گے، تو تمہیں آخری وصیت یہ ہے کہ تم ان کو پیغام بھیجو، ان کو کہو کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائیں۔ اگر امام حضرت مسلم بن عقیل کے شہزادے آپ کے ساتھ ہوتے، کون سا باپ ہے کہ جو اپنے بچوں کے بارے میں وصیت نہیں کرتا؟ حضرت مسلم بن عقیل باقی وصیتیں بعد میں کرتے، سب سے پہلے اپنے بچوں کے بارے میں وصیت کرتے۔ اور یہ جو کتاب میں نے آپ کو ابھی دکھائی ہے منتہی الاعمال، اس کے اندر بھی حضرت مسلم بن عقیل کی وصیت کا ذکر ہے، یہی 3 وصیتیں ہیں، بچوں کا ذکر وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے ساتھ ہی کوئی نہیں تھے، جنہوں نے یہ گھڑی ہے انہوں نے گھڑ لی ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ کا پلندہ ہے جو ہمیں صدیوں سے سنایا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جنہوں نے کہا کہ بچے ساتھ تھے ان روایات کے اندر بھی اختلاف ہے۔ شیخ صدوق ہے، اس نے لکھا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بچے تھے۔ اس کے بعد مقتل حسین شیعہ کی کتاب ہے، انہوں نے لکھا کہ حضرت مسلم کے بچے نہیں تھے، حضرت جعفر طیار کے 2 بچے حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے۔ طبری بلازری اور ابن سعد کے اندر انہوں نے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بچے ساتھ تھے، حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں تھے۔ شیخ عباس قمی ہے،
وہ یہ بات نقل کر کے لکھتے ہیں کہ یہ جتنا واقعہ قصہ کہانی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل گئے تھے تو ان کے بچے ساتھ تھے، یہ بات مشہور تو ہے مگر عقلاً ماننے والی نہیں ہے، یعنی اس کو عقل تسلیم نہیں کرتا، یعنی جس کو عقل تسلیم ہی نہیں کرتا، ہم کہیں تو ہمیں کہو گے کہ اہل بیت کے دشمن ہیں، تمہاری خود کتابوں کے اندر خود تمہارے علماء بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات عقلاً ماننے والی نہیں ہے، یعنی یہ جھوٹ کا پلندہ ہے جو بندہ کہے کہ حضرت مسلم بن عقیل گئے تھے اور مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے بچے شامل تھے۔ بچے شامل ہے، ایک بار کہہ دیں بچے شامل جی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔